الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں گمان کرنے سے بچو، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد، میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، میں اپنی بات کا آغاز وہیں سے شروع کروں گا جہاں میں نے پچھلے خطبے میں اپنی بات کو چھوڑا تھا۔ پچھلے جمعے میں نے اب ایک معاشرتی کوتاہی کہہ لو، کمی کہہ لو، غلطی کہہ لو، جو آج ہمارے اندر موجود ہے، وہ مرد ہے یا عورت، کہ ہم بولتے وقت نہ سوچتے ہیں اور نہ تولتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے متعلق کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے کا امن برباد ہوتا ہے، باہم انسانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی کا شیرازہ بکھرتا ہے، نفرتیں دلوں میں جگہ پاتی ہیں، محبت نفرتوں میں بدلتی ہے۔ تو مسلمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت مسلمان سے سلامت رہے، اور اگر ہماری عزتیں، ہمارا مال، ہماری جان ایک دوسرے سے سلامت نہیں ہے تو ہم کاہے کے مسلمان ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو
اس تقریر کو برائے تقریر نہ سنیں اور اس گفتگو کو جمعے کا ایک حصہ سمجھ کر ہی نہ سنیں۔ کوشش کریں کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اترے، اور جب کوئی بات دل میں اترتی ہے اثر رکھتی ہے، نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب کوئی چیز دل میں اترتی ہے تو اس کی پرواز بڑی بلند ہو جاتی ہے اور پھر اس کے اثرات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے اور آغاز یہاں سے کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، وہ بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان کا آمنا سامنا جاہلوں سے ہو جائے، یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، یہاں جاہل سے مراد وہ شخص ہے جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، جو اس کی زبان میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، اور اس سے نہ آپ کی عزت محفوظ ہے، نہ آپ کے جذبات اور احساسات محفوظ ہیں، کیونکہ جتنا آدمی حکیم، لطیف، باریک، حساس ہوتا ہے، اس کے احساسات بھی اتنے ہی لطیف اور باریک ہوتے ہیں۔ وہ تو آنکھوں کے اشارے سے بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور لغو بات تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن مجید نے اہل جنت کے جو اوصاف بیان کیے ہیں اور ان کی سہولتوں کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے، اس میں ایک یہ بھی سہولت بیان کی ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، کہ جنت میں تمہیں کہیں لغو بات سننے کو نہیں ملے گی، اور نہ گناہ کی بات کوئی جنتی کرے گا، نہ فحش بات کہے گا، اور نہ ایک دوسرے کی عزت پہ حملہ کرے گا، اور نہ کسی کے ساتھ کو چھیڑے گا خیالات کو، بلکہ ہر جنتی دوسرے جنتی کو دونوں ہاتھوں سے لے کر اس کا احترام کرے گا، کیونکہ وہ حقیقی زندگی ہوگی اور فطرت کی زندگی جنت میں ہوگی۔ تو اس لیے جو چیز فطرت کے قریب رہتی ہے ہمیشہ اس کے نتائج حسین اور خوبصورت رہتے۔ اللہ نے کسی انسان کو حق نہیں دیا کہ وہ دوسری کی پگڑی اچھالے، دوسرے کی توہین کرے، دوسرے کو گالی دے اور اسے ستائے، اسے دکھی کرے۔ یہ اللہ نے کسی مسلمان کو حق نہیں دیا، بلکہ آپ کا جو خطبہ حجت الوداع ہے، اگر آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں تو وہ مختصر وقت میں جو مختصر ہدایات امت مسلمہ کو قیامت تک دی گئی ہیں، ان میں تو یہی چیزیں بیان کی گئی کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تم پر ایک دوسرے کی عزت حرام کر دی، مال حرام کر دیا کہ کوئی کسی کی عزت کو نہ چھیڑے، کوئی کسی کے مال کو نہ چھیڑے۔ یہ قیامت تک کے لیے قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جاہل سے مراد یہاں ان پڑھ نہیں ہے، جاہل سے مراد وہ ہے جس سے آپ کے دین کو، آپ کی دنیا کو، آپ کی عزت کو خطرہ ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، انہیں دور سے سلام کہہ کر راستہ بدل لو۔ ایک حدیث بڑی کمال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک
من ان اجہل او اجہل. ذرا توجہ سے ترجمہ سنیں. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا بندہ تیرا رسول کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آئے، اور میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھ سے جہالت سے پیش آئے. آپ کبھی ایسے شریر، بدتمیز، بے لحاظ آدمی کے قابو میں آ جائیں، ان سے آپ کے مکالمے شروع ہو جائیں. آپ عزت دار ہیں، آپ بڑے لطیف مزاج کے آدمی ہیں، اور وہ ایک ضدی، گنوار، اجڑ، دین سے غافل، دور، لا علم، اس کے آپ کیسے پورا آ سکتے ہیں؟ آپ اس کی ساری باتوں کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ دے نہیں سکتے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ باتیں، بے مقصد، بے موقع باتیں کرنے سے اہل ایمان کو منع کیا ہے. اور ایک عربی کا محاورہ ہے، کلما سلم مکثار، زیادہ باتیں کرنے والا بڑا کم سلامت رہتا ہے. دیکھیں بھئی، جب زیادہ آدمی باتیں کرے گا زیادہ ٹھوکر کھائے گا، زیادہ باتیں کرے گا زیادہ بھولے گا، زیادہ باتیں کرے گا جھوٹ بولے گا. بے مقصد اور زیادہ باتیں کرنے والا کبھی سلامت نہیں رہ سکتا. اور دوسری بات، جب زیادہ بولیں گے تو عمل اور قول میں تضاد ہوگا. آپ دیکھ لیں، یہ معاشرے میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، مجلسی لوگ جسے کہتے ہیں، ان کے عمل اور قول میں بڑا فرق ہوگا، بڑا تضاد ہوگا. کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنا آدمی کہے اتنا کام کر سکے. اس کے عمل میں تضاد آ جائے گا، اور عمل اور قول میں تضاد کا نام ہے گناہ. اور جس آدمی کی زندگی میں گناہ آتا ہے اس میں حیا کم ہو جاتا ہے. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. جتنا گناہ انسانی زندگی میں آتا ہے اس میں حیا کم ہو جاتا ہے، اور جس میں حیا کم ہو جائے اس سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں گانے والیوں کو، یہ ناچنے والیوں کو، گانے والیوں کو، گانے والوں کو آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ وہاں حیا کم ہوا ہے. وہاں کیا ہوا ہے؟ حیا کم ہوا ہے. اور جہاں حیا کم ہو جائے وہاں اللہ سے کا ڈر نکل جاتا. اور جہاں سے اللہ کا ڈر جس دل سے نکل جائے اس کو دل مردہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دل مردہ. اور جس کا دل ہی مردہ ہو جائے اس کی تو بات ختم ہو گئی. جس کا دل مردہ ہو جائے اس کی بات ختم ہو گئی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو. جب تک اس کا دل درست نہ ہو. اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو. اچھا، میں تو آپ کو احادیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر اس کا پردہ اوڑھیں کہ کیا یہ واقعتاً عملاً باتیں ٹھیک ہیں. دل ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک زبان ٹھیک نہ ہو. آپ زبان کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اس کو یہی ہے کہ بولنے کے وقت بولے اور چپ رہنے کے وقت یہ چپ رہے. بلکہ ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جب انسان صبح اٹھتا ہے نا، صبح جاگتا ہے، تو زبان کے سامنے سارے اعضائے انسانی، پاؤں، ٹانگیں، ہاتھ، آنکھیں، یہ ہاتھ باندھ کر
ایسے منت کرتی ہیں، اعضائے انسانی زبان کے سامنے منت کرتے ہیں کہ اے زبان تو ٹھیک رہنا، کیونکہ ہم تجھ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم تجھ سے جڑے ہوئے ہیں، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، اور تیرے کیے کی سزا ہمیں بھگتنا پڑے گی۔ ایک تو اس کا دنیاوی ترجمہ ہے نا، ایک آدمی گالی کھاتا ہے، دیتا ہے، اور مار اس کے منہ کو پڑتی ہے۔ ایک آدمی گالی دے، دوسرا تھپڑ مارتا ہے نا، گالی زبان دیتی ہے، تھپڑ منہ کھاتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے، اور ایک یہ ترجمہ ہے کہ جو تو کر رہی ہے قیامت کو بھگتنا ہمیں پڑے گا، یہ بھی ترجمہ ہے اس کا۔ تو وہ ہاتھ باندھتے ہیں اس کے آگے کہ ٹھیک رہنا، تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ تو اس لیے موقع پہ بولنا، مناسب وقت پہ بولنا، ٹھیک وقت پہ بولنا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ ٹھیک رہے تو یہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور جب تک یہ غلط ہو تو کوئی عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا، بگڑے ہوئے دل کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، اور اس کو اگر کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو انسان خود ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایک روز آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، لوگوں خبردار، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلح، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، خبردار لوگوں، اس کا نام دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ اور اس بنیاد پر آپ کی یہ دعا، میں تو باہر کیف ہر نماز کے بعد کرتا ہوں اپنی دعا میں، آپ بھی یاد کر لیں۔ آپ دعا کیا کرتے، یا مصرف القلوب، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دین کا، یا اللہ میرا دل اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ یہ کون دعا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم علیہ، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث اور ملا لیں، آپ نے فرمایا انسانوں کے دل اللہ کی مٹھی میں ہیں، کھربوں انسانوں کے دل اللہ کی مٹھی میں ہیں، وہ چاہے تو ایسے پھیر دے، چاہے تو ایسے پھیر دے۔ ایسے پھیرنے سے مراد سیدھا پھیر دے ہدایت کی طرف، اور ایسے پھیرنے سے مراد اللہ دلوں کو گمراہی کی طرف موڑ دے۔ یہ تو اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ خطبے میں آپ نے الفاظ نہیں سنے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، وہ لوگوں جس کو میں ہدایت دوں اسے گمراہ کون کر سکتا ہے، اور جس کو میں گمراہ کروں اسے ہدایت کون دے سکتا ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ اس دل کا ٹھیک ہونا۔ اور ایک دعا میں نے وہ ذکر کیا نا، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل دین پہ قائم رکھ۔ اور ایک اور دعا حضور فرماتے تھے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہم سب کے دل دین پہ قائم رکھ۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک نماز میں آدمی کا رونے کو جی کرتا ہے اللہ سے،
اور دوسری نماز میں جی کرتا ہے جلد جلد یہ نماز ختم ہو جائے. یہ دل کی کیفیت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اس دل کو تو سنبھال، یہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا. بلکہ میں ایک اور حدیث اس کے ملا دوں کہ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا کہ پوری انسانیت کے دل میری ان 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. یہ ترجمہ کہ اللہ کی انگلیاں کیا ہیں، ہاتھ کیا ہے، یہ ایک اعتقادی بات ہے. اس پہ ایمان لانا. ہم متعین نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، انگلیاں کیسی ہیں، بس ایمان لانا. یہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. وہ چاہے تو ایسے پھیر دے، چاہے تو ایسے پھیر دے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. دل کو درست رکھنا، اسے قائم رکھنا. ہر نماز میں انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کا یہی ترجمہ ہے، یا اللہ میرے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا. اور جب یہ کج ہوتا ہے نا، کج دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو ہر چیز الٹ کے رکھ دیتا ہے. جب یہ بہتا ہے، پھسلتا ہے، بیکتا ہے تو انسان کے ایمان کے برتن کو اونڈیل کے رکھ دیتا ہے. اور پتہ تب چلتا ہے جب شیطان سب کچھ انسان کے دل سے چھین کے لے جاتا ہے. اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ قائم رکھنا اور ثابت رکھنا. ہم تو بڑے کمزور ہیں. اس لیے آنکھوں کا فوراً اثر انسانی دل پہ ہوتا ہے. انسان جو دیکھتا ہے اس کے اثرات اس کے دل پہ آتے ہیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے انسان کی آنکھوں پہ پہرے بٹھا دیے. حرام نہیں دیکھے گا، جس سے منع کیا وہ نہیں دیکھے گا، کیونکہ وہ اس کے دل کو زنگ آلود کر دے گا. آپ نے یہ بڑی مشہور حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے ایک جمعہ چھوڑا اللہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا. دوسرا چھوڑا، دوسرا نقطہ. تیسرا چھوڑا، تیسرا نقطہ. چوتھا چھوڑا تو اللہ اس کو منافق لکھ دیتا ہے. میں اس کا مطلب یہ سمجھاؤں کہ جب آدمی جمعے میں آتا ہے تو جمعے میں آ کر خطیب کا خطبہ سنتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں لوگوں کو اللہ سے ڈراتے تھے. قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور آپ کا رنگ بدل جاتا تھا. گویا آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ممبر پہ آپ مزاح نہیں کرتے تھے. وہاں لطیفہ بازی نہیں ہوتی تھی، وہاں شعراء کے اشعار نہیں پڑھے جاتے تھے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے منافقوں کی مذمت نہیں کرتے تھے. ہاں البتہ اگر قرآن میں کوئی آیات اترتی تو آپ پڑھ کر سناتے اور لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈراتے، جنت کی خوشخبریاں دیتے. اور جب یہ مواعظ حسنہ سننے والے کو سنائے جائیں گے تو پھر وہاں سیاہ نقطہ نہیں آتا، وہاں سیاہ نقطہ نہیں آتا. آدمی کچھ لے کے جاتا ہے اور اس کے اثرات 6-7 دن انسانی طبیعت پہ رہتے ہیں. اور جب وہ نہیں آتا، سننے سے محروم رہتا ہے، تو پھر اس طرح دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر جمعہ مبارک کے خطبات میں آ کر انسانی دل پالش نہ ہو، اس کا زنگ دھویا نہ جائے، اسے اللہ سے ڈرایا نہ جائے، تو پھر وہ سیاہ ہوتا چلا جائے گا.
تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ یہ مزاج لے کر آئیں کہ ہم نے اللہ رسول کی بات سننی ہے اور اپنی آخرت کے بارے میں سن کر کوئی سامان کرنا ہے، کیونکہ وقت کی رفتار نے ہمیں بوڑھا کر دیا، وقت کی رفتار نے انسانوں کو مٹی طرح لے گئی، اور آج ہمارے آباء و اجداد کا کوئی نام نہیں ہے، ان کی قبریں تک ہمیں معلوم نہیں ہے، جنازے اٹھ گئے، جوان مر گئے، قیامت قریب، اللہ کی عذاب قریب۔ تو ان چیزوں سے اپنے دلوں کو جب ہم بھریں گے، اللہ کا خوف ہم میں بڑھے گا، پھر جمعے کی لذت اس کا نور آئے گا۔ اور اس کو ہر مسلمان پہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ یاد رہے، یہ جو خطبہ میں دے رہا ہوں، اس کا سننا، اس میں حاضر ہونا ہر مسلمان پہ اسی طرح فرض ہے جس طرح 2 رکعت میں آپ کا شامل ہونا۔ ویسے تو ظہر کی نماز ہے نا یہ بھی، لیکن اس میں 2 رکعت کر دی گئی، 2 کو کاٹ دیا گیا، اور 2 رکعت کو خطبے کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ جب ہماری طبیعتیں اس طرف نہیں آئیں گی کہ ہم جا کر کچھ سنیں اور لیں، تو ہمارے مزاجوں اور دلوں میں تبدیلی کیسے آئے؟ تو خیر، بات آگے نکل گئی۔ تو موضوع یہ تھا کہ آدمی بولنے کے وقت بولے اور چپ رہنے کے وقت چپ رہے۔ اور میں ایک مثال آپ کو عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں گئے اور جنگ ہوئی، مسلمانوں کا نقصان ہوا اور بڑی قیمتی جانیں چلی گئی۔ حضرت مصعب ابن عمیر جیسے، حمزہ بن عبد المطلب جیسے اسلام کے یہ کمانڈر احد کے میدان میں جام شہادت نوش کر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود زخمی ہو گئی۔ آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی اور آپ کا دائرہ بھی تنگ کر دیا گیا، کافر قریب آ گئے۔ لمبا واقعہ میں نے کئی بار عرض کیا ہے۔ جب ابو سفیان جنگ جیت کر چلنے لگا، پہاڑ کی چوٹی پہ نمودار ہوا، اور حضور ایک غار کے اندر ڈھانے پر، آپ کے ابو بکر، حضرت عمر آپ کے ساتھ، اور چند صحابہ آپ ان کی معیت میں، آپ کے رخسار مبارک پر آپ کی خود کی کڑیاں چبھی ہوئی، لہو بہہ رہا ہے، دانت ٹوٹا ہوا ہے، اور آپ اپنے چہرے کو صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیف یفلح قوما شجوا راس نبیہم، کیسے فلاح پائے گی وہ قوم جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھوڑ دیا۔ اچھا، یہاں میں اللہ کی طاقت کا ذکر کروں، اس کی قدرت کاملہ کا ذکر کروں، اس کے جبر و قہر کا ذکر کروں، اس کی الوہیت کا ذکر کروں، اور اس کے اختیار کا ذکر کروں تو حیران ہو جائیں۔ پیغمبر کی یہ بات پر موقع تھی کہ یہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے، لیکن آسمان سے حکم آیا لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، اے میرے حبیب، ان کا کامیاب ہونا یا ناکام ہونا تیرے ہاتھ میں نہیں، یہ میرے ہاتھ میں۔ میں چاہوں تو ان کی توبہ قبول کر لوں، میں چاہوں تو انہیں معاف کر دوں۔ تو پھر ہوا نہیں ایسے۔ احد کے قاتل، صحابہ کے قاتل، یہ خالد ابن ولید نہیں تھے؟ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر کے اسلام کا کام نہیں لیا؟ اور جتنے بھی یہاں کافر تھے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے کر ان کی توبہ قبول فرمائی۔ خیر، یہ تو بات پیچھے چھوڑے۔
ابو سفیان نے آواز دی، سناٹا، احد کا میدان، 70 صحابہ کی لاشیں پڑے ہوئے، بہت سارے زخمی، یقیناً ایک شکست کا ماحول تھا۔ ابو سفیان بڑا خوش کہ یہ بدر کا بدلہ ہے، یہ بدر کا بدلہ ہے۔ کہنے لگا این محمد، این محمد، محمد کہاں ہے؟ اس جملے میں کیا ہے؟ طنز ہے، اس میں طنز ہے، اپنی فتح اور حضور کی شکست کی طنز ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو لے، آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ، وہ آوازیں دے، آپ نے فرمایا عمر چپ ہو جاؤ۔ پھر کہنے لگا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت عمر اٹھنے لگے، اور یہی کہنا تھا نا، یہ ہے ہم، تو اس سے بات کی طرح بڑھنی تھی، جھگڑے کی طرح بڑھنی تھی نا۔ آپ نے فرمایا عمر چپ ہو جاؤ۔ کہنے لگا این عمر، خطاب کا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا عمر چپ ہو جاؤ، اس کی بات کا جواب نہ دو، چونکہ یہ باتیں اس نے کیا کرنا تھی؟ اس نے یہی کہنا تھا نا، یہ بدر کا بدلہ، ہم نے اس کا مسئلہ کر دیا، اس کو کاٹ دیا، اس کو مار دیا۔ حسب کی بات کرے گا، نسب کی بات کرے گا، عصبیت کی بات کرے گا۔ اے عمر چپ ہو جاؤ، اس کی بات کا جواب نہ دو۔ تو یہ بات کیا تھی؟ چپ رہنے والی، یہ بات تھی چپ رہنے والی۔ اب ابو سفیان کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ وہ سمجھا کہ نبی پاک بھی گئے، ابو بکر عمر بھی گئے، ان کا قصہ تمام ہوا، تحریک اسلامی دفن ہو گئی۔ آج احد کے میدان میں تو جملہ کہنے لگا اولو حبل، میرا حبل جیت گیا، محمد کا رب ہار گیا۔ اولو حبل، حبل جیت گیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، اے عمر، اب بولنے کا وقت آیا ہے، اب بولنے کا وقت آیا ہے، اٹھو، اسے کہو اللہ اعلی و جل، حبل نہ جیتا ہے نہ جیتے گا، آج بھی میرا رب جیتا ہے، کل بھی میرا رب جیتے گا۔ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم، اور ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ عزا ان کے بت کا نام تھا، اور عزا ہمارا۔ آپ نے فرمایا کہو اسے عمر اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ بولنے کے وقت بولو، اور چپ رہنے کے وقت چپ رہو، اللہ ایمان کی زیادتی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔